वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं अपने पेशावर के भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूं कि आपने आज एक बार फिर हमारा इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम तो सबसे पहले शुरू हुआ था और मैं इस सूबा में 10 कन्वेंशंस पहले से करके फिर पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से होते हुए आज मैं वापस आया हूं अपने पेशावर के जियालों के पास। इलेक्शंस तो नजदीक होते जा रहे हैं और मौसम भी आपका बहुत अच्छा है। पता नहीं उनका क्या होगा जो सर्दी का वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। पता नहीं उनका क्या होगा जो चाहे वो बाय इलेक्शंस हो, चाहे वो नवंबर का इलेक्शंस हो, वो डर के मारे भागते रहे। मगर ये मेरे जियालों का हिम्मत और जिद्दोजहद की वजह से आज इन सबको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। वो तो कहते हैं कि वो इसलिए कैंपेन नहीं चला सके, वो इसलिए नहीं निकल रहे कि उन पे दहशतगर्दी के धमकियां हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो मैं पूछता हूं, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में भाग रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, क्या हमारा सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है? फर्क सिर्फ इतना कि हम डरने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं, हम भागने वाले नहीं। हम तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले हैं। ये सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने अवाम को इस मुश्किल से निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद ये है कि मुल्क खतरा में है, मुल्क मुश्किल में है। एक तरफ एक ऐसा मुआशी बहरान है जो कि तारीखी मुआशी बहरान है। हमने ये हालात पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं देखे। जिस तेजी से महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ये हालात नहीं रहे। एक तरफ अगर हमारा मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ वो दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए थे, आपने वो काम कर दिया हमारा पाकिस्तान में जो दुनिया की पूरी फौज मिलके अफगानिस्तान में नहीं कर सका।
آپ کی میرے پشاور کے شہریوں کی قربانی کی وجہ سے، میرے پشاور کے پولیس کے شہداء کی وجہ سے، میرے ملک کے سپاہیوں کی قربانی کی وجہ سے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانی کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان سے مقابلہ کیا مگر ان کو ہروایا تھا۔ آج وہ کیوں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں؟ ایک طرف دہشت گردی کا خطرہ پھر سے نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ جو دو سیاسی جماعت ہے، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، انہوں نے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس ملک پہ مسلط کیا ہے، اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ پورا معاشرے تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک گھر دوسرے سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پاکستانی سے لڑ رہا ہے۔ یہ سیاست نہیں رہا۔ انہوں نے سیاست کو، سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے اور اس کا نقصان ہر پاکستانی بھگت رہا ہے۔ اس کا نقصان ہمارا معیشت کا ہو رہا ہے۔ اس کا نقصان ہمارے آنے والے نسلوں کو ہو رہا ہے۔ ہم 2024 میں پہنچ چکے ہیں اور جو پرانے سیاستدان ہیں، جو پرانے سیاست کر رہے ہیں، وہ ہمیں 90 کے دہائی میں واپس دھکیلنا چاہتے ہیں۔ میں پاکستان کو 2024 میں لے کر آنا چاہ رہا ہوں۔ میں ایک مدن ترین ریاست آپ کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں۔ میں ایک طاقتور ملک اس لیے بنانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے شہریوں کو تحفظ ملے، پاکستان کے شہریوں کو اپنے حقوق ملے۔ ہم نے یہ الیکشن اپنا منشور پہ، اور وہ منشور جو ہم نے کاپی پیسٹ نہیں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ملک کے جو 3 سب سے بڑے مسئلے ہیں اس وقت، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، اس کا دیکھتے ہوئے ہم نے یہ 10 نکاتی ایجنڈا تیار کیا ہے۔ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ وہ اتنا کہ پہلا وعدہ اس ملک کے عوام سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی پی کا حکومت بنے گی تو ہم آپ کی آمدنی کو دگنی کریں گے۔ پچھلی بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں تنخواہوں کو ہم نے 100% اضافہ کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بار ہم ایسے معاشی انقلاب لے کر آئیں گے کہ اس کا اثر ہر پاکستانی پہ ہوگا اور ان کا آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا وعدہ کہ پاکستان کے عوام اپنا بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سولر کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے غریب عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کریں گے۔ تیسرا وعدہ کہ مکان کا نعرہ، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ قائد عوام نے اٹھایا تو ہم نے اس مکان کا نعرہ پہ عمل کرتے ہوئے پورا پاکستان میں 30 لاکھ گھر بنانا ہے، اور ان 30 لاکھ گھر پہ وہ مالکانہ حقوق ان گھر میں رہنے والے خواتین کو ہم دلوائیں گے۔ ہم اس صوبہ میں، اس ملک میں تمام کچی آبادیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا حکومت بنے گا تو کوئی کچی آبادی نہیں رہے گا۔ ہم تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی مالکانہ حقوق کا بندوبست کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کچی آبادی کو سب سے پہلے میں پکا کرا دوں گا۔
پھر غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، پھر دہرانا چاہتا ہوں، اپنا پشاور کے اپنے پختونخواؤں کے خواتین کے لیے ایک وعدہ کہ میری اپنی والدہ تو اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اس ملک کے، اس صوبے کے، اس شہر کے خواتین کا ویسے خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی، اپنی والدی کی خدمت کرتا ہے۔ میں نہ صرف انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا، مگر میں ان خواتین کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے، وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہ تو ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ، مگر اس بار ہم نے اپنے مزدوروں کو، اپنے کسانوں کو، اپنے نوجوانوں کو لیے بھی بے نظیر کارڈ کا بندوبست کرنا ہے۔ مزدوروں سے میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی پی کا حکومت بنے گا تو ہم مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوا دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، ان کو صرف ایک ہی فکر ہونا چاہیے اور وہ اپنا مزدوری کا۔ باقی جو تمام مسئلے ہیں، ہم یہ مزدور کارڈ کے تھرو جو مالی مدد پہنچائیں گے، جو آپ کو اپنا پینشن دلوائیں گے، جو آپ کے بچوں کے تعلیم کا بندوبست کریں گے، جو آپ کے بزرگوں کو آپ کا اپنا علاج کا بندوبست کریں گے، اس انقلابی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم تمام مزدوروں کے لیے، چاہے وہ حکومت میں کام کریں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں، چاہے وہ زرائع مزدور ہو یا وہ شہروں میں کام کرے، چاہے وہ کسی کے دکان پہ کام کرے، چاہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرے، ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ دیا جائے اور ان کا حق پہنچایا جائے۔ ہم اپنے کسانوں سے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں زرعی انقلاب لے کر آئیں گے۔ ہم اس کسان کارڈ کے تھرو اپنے چھوٹے کسانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے، ان کو فرٹیلائزر کی سبسڈی کارڈ کے تھرو دلوائیں گے، ان کا فصل کی، آپ کی فصل کی جو ہم انشاءاللہ تعالی ایک نیا منصوبہ شروع کریں گے جو فصل کی انشورنس کا ہوگا کہ قدرتی آفت اگر آتا ہے، کسی کسان کا فصل کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم اس نقصان کو اپنا کسان کارڈ کے تھرو وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم چھوٹے کسانوں پہ انویسٹ کر کے عوام میں پسماندہ طبقہ کا خیال رکھ کے اپنا معیشت کا ترقی کا بندوبست کریں گے۔ میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو بھی الزام لگایا جائے، پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو بھی الزام لگتا ہے، آخر ماننا پڑتا ہے کہ یہ واحد جماعت ہے جو غریبوں کا جماعت ہے، یہ واحد جماعت ہے جو پسماندہ علاقے جو جماعت ہے، جو کمزوروں کے جماعت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یوتھ کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی اپنے نوجوانوں جو حقدار ہیں، جو ڈیزرونگ ہیں، جو روزگار کے تلاش میں ہیں، ان کو نہ صرف سکلز پہنچائیں گے، نہ صرف سہولت پہنچائیں گے، مگر جب تک وہ روزگار کے تلاش میں ہیں ہم ان کو بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد دلوائیں گے، ان کو تھوڑا مدد دلوائیں گے پاکستان کی حکومت کی طرف، تاکہ جو وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ہمارے نوجوان تو دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، روزگار نہیں ملتا، تو اس مشکل مرحلہ کے لیے میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے کوئی مالی مدد کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں۔ رہی بات تعلیم کے، تو اس صوبے میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیمی ادارے کھڑے کیے،
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस सूबे में तालीमी इदारे खड़े किए। इंशाअल्लाह ताला जब आपका हुकूमत बनता है तो हर इस्लाह में हम यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, हम कैंपस कायम करेंगे। सेहत के शोबे में सूबा में एक ऐसा सेहत कार्ड का जो सिलसिला था, वो ऐसे मंसूबा है जो गवर्नमेंट और हुकूमत के इदारों के वसाइल पे डाका मार के पैसा प्राइवेट इदारों को दिया जाता है। ये तो पैसे बनाने का एक तरीकेकार बन गया। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसे मुफ्त और मयारी हॉस्पिटल्स कायम करेंगे जहां आपको कोई कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो मुफ्त दिल का इलाज होगा, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो मुफ्त किडनी का, मुफ्त लिवर का, मुफ्त कैंसर का इलाज होगा। और ये काम मैंने सिंध में करके दिखाया है, ये काम मैंने सिंध में करके दिखाया है। आपका पूरा इलाज, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा हिस्सा दे के बाकी इलाज आपको खर्चा उठाना पड़े। पूरा का पूरा इलाज, आपकी दवाइयों, आपका रिहेबिलिटेशन, आपका सर्जरी, आपका चेकअप्स 100% मुफ्त इंशाअल्लाह ताला होगा। आखिरी मेरा वादा कि कायदे अवाम का ख्वाब था कि इस मुल्क का कोई बच्चा भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल की लेवल पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करूंगा ताकि हम भूख का और गुर्बत का मुकाबला कर सकें। अगर आपने इस 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करना है तो हमें फिर 8 फरवरी को तीर पे थप्पा दिलवाना पड़ेगा। तीर पे थप्पा लगवा के मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करके हम गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर इस पे अमल दरामद होना है तो ऐसा हुकूमत अगर इस पे अमल दरामद करना है तो ये तब हो सकता है जब हम पाकिस्तान में नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला दिन रात आपकी खिदमत करूंगा। मैं इंतकामी सियासत नहीं करूंगा, मैं नफरत की सियासत नहीं करूंगा, मैं तकसीम की सियासत नहीं करूंगा। मैं अपने सियासी मुखालिफों के बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार करके सियासत में हमारा सियासत में पीपी के सियासत में नहीं होता। बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो कल यही आपके साथ होगा। ये मुक्के फाते अमल होता है और हमने अपने आंखों से देखा कि वही जमात जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे जाली केसेस बनाते थे, वही जमात जिसने सदर जरदारी पे जाली केसेस बना के जेल में डाल दिया था, वही जमात जिसने सदर जरदारी का जबान काटा, गला काटा, तशद्दुद किया, मेरे कारकुनों पे तशद्दुद किया, जो कहते थे अपनी सियासत ये होती थी कि औरत की हुक्मरानी नामंजूर। फिर मैंने खुद अपने आंखों के साथ देखा, मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुआ, मगर मैंने अपने आंखों के साथ देखा कि वही जमात जो ये सब कुछ करते थे उनके साथ वही सब कुछ हुआ था, उनके साथ वही सब कुछ हुआ था।
جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی پہ ظلم کرتے تھے، ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کے خلاف ظلم دیکھنا پڑا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ موقفات عمل ہوتا ہے۔ پھر ہم خان صاحب کو بھی سمجھاتے رہے کہ ایسے نہ کرو، کہ اگر گرفتار کرنا ہے تو مرد کو گرفتار کرو، عورتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ ہم کہتے تھے خان صاحب کو کہ انتقامی سیاست نہ کرو، نفرت کی سیاست نہ کرو، ہر کسی کو چور کا الزام جو آپ لگاتے ہو، ایک دن آپ پہ یہ چور کا الزام ایسے لگ جائے گا۔ وہ کہتا تھا کہ میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا، بیچارہ خود جیل میں اب پھنسا ہوا۔ کہتا تھا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، اب وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسئلہ اس کا صرف اتنا ہے کہ کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں رہا۔ ہم کہتے رہے کہ اسمبلی سے استعفیٰ نہ دو، آئے قائد اختلاف کا عہدہ سنبھالو، وہ اسمبلی بھی چھوڑ دیا۔ ہم کہتے تھے کہ صوبائی حکومت نہ چڑھو، الیکشن کے لیے انتظار کرو۔ اس نے اپنا ہی صوبائی حکومت کو ختم کر دیا، سرپرائز کہہ کے۔ سرپرائز آپ کا کیسے لگ رہا آپ کو خان صاحب؟ کہتا تھا کہ پاکستان میں وہ 10 سال حکومت کرنے آ رہا ہے، وہ سیم پیج کی سیاست کر رہا ہے۔ اب وہی سیم پیج کی سیاست اس کا گلا پھر گیا ہے۔ مگر ہم نے سب کچھ پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے چیالوں تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، یہ کہانی آپ PTI کے کارکن کو سمجھائیں کہ پاکستان کی سیاست اپریل 2022 سے تو شروع نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاست کو آپ دیکھیں، ہمارے دور میں 2008 سے لے کے 13 تک جوڈیشری کے ساتھ مل کے ہمارا وزیر اعظم کو نکالا گیا، نااہل کروا دیا گیا، دہشت گردوں کے استعمال کر کے ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھینا گیا۔ پھر میاں صاحب وزیر اعظم بنا 2 دہائی اکثریت کے ساتھ، مگر وہ بھی اپنا حکومت نہیں بچا سکا، وہ بھی نااہل ہوا۔ مجھے کیوں نکالا، کرونا دونا شروع کر دیا۔ پھر خان صاحب حکومت سنبھالتا ہے، اس کا خوش قسمتی کہ ہم نے کسی دھرنا کے تھرو نہیں، کسی عدالت کی فیصلہ کی وجہ سے نہیں، ہم نے صرف عدم اعتماد سے تھرو اس کو نکال دیا تھا۔ مگر اس نے خود یہ فیصلہ کیا کہ غیر جمہوری سیاست اپنانا ہے، احتجاج نہیں، اداروں پہ حملہ کرنا ہے، اور اب وہ حملوں کی وجہ سے وہ خود بھی جیل میں ہے، اس کے بھی اپنے مسئلے ہیں۔ ہم تو چاہیں گے کہ آنے والے حکومت کے لیے ہمارا دعا یہی ہوگا کہ اس بار ہم یہ سلسلہ بند کریں۔ اب شاید جیل میں احساس ہوا ہوگا PTI کو بھی کہ ہم اس طریقے سے ملک نہیں چلا سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو انشاءاللہ تعالی نہ صرف سب کو ساتھ لے کے چلے گی، مگر انشاءاللہ تعالی ہم یہ تمام مسائل کا حل کر کے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے ایک نئی سوچ کی سیاست شروع کریں گے، جس سے عوام کی ترقی ہو سکتا ہے، جس کا غریب کا، کسان کا، مزدور کا، نوجوان کا مسائل حل ہو سکتا ہے۔ ہم
وہ واحد جماعت ہے جو اپنا منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ وہ واحد جماعت ہے جو اپنا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اصل میں وہ اپنا کارکردگی پہ نہیں، وہ ہمارا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو کہتا ہے کہ وہ پاکستان کو اٹامک طاقت بنانا ان کا کامیابی ہے. آپ سب جانتے ہو کہ پاکستان کو اٹامک قوت بنانا، ایٹم بم کا تحفہ کس کا؟ ایٹم بم کا تحفہ کس کا؟ اور اوپر سے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آج ان کے ایڈورٹائزمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ سچا نواز کا سچا منشور. آپ مجھے بتائیں، آپ نے تین دفعہ یہ نواز دیکھا ہے، یہ کتنا سچا نواز ہے؟ ایٹم بم پہ میں نے ان کا سچ آپ کے سامنے رکھ لیا ہے، باقی ان کا سچ دیکھے ذرا. یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کا بانی میاں محمد نواز شریف. اب سچ تو یہ ہے کہ جب صدر زرداری 10 دورے کر کے آتے تھے چین سے تو تنقید کرنے میں سب سے پہلے نون لیگ ہوتے تھے کہ کیا کرنا چاہ رہا ہے ہمارے صدر. ان کا وزیر اعظم بننے سے پہلے تمام سی پیک کے معاہدے سائن کیے گئے تھے. یہ ہوا تھا کہ سی پیک کا منصوبہ پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے، دہشت گردی سے متاثر علاقے سے گزرتے ہوئے، پختونخوا سے گزرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچنا ہے. انہوں نے کیا کہ اس کا پورا رخ تبدیل کر دیا. پسماندہ علاقوں کے بجائے، دہشت گردی سے متاثر علاقے کے بجائے انہوں نے لاہور سے گزار دیا. سی پیک کا پیسہ اورنج ٹرین پہ ضائع کر دیا اور اوپر سے اس منصوبہ کا کریڈٹ بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ان کے سچ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی میاں صاحب لے کر آئے. یہ دیکھو کتنا سچے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ان کا اپنا منصوبہ وہ شروع کیا. یہ اپنے منشور پہ نہیں، آپ کے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک طرف نون لیگ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہمارا، تو دوسری طرف پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں، یہ احساس پروگرام ہے، یہ ہمارا ہے. سارے سیاسی جماعتیں آپ کو نقل کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں. ساری سیاسی جماعتیں اپنے منشور پہ نہیں، آپ کے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آپ نے 8 فروری کو عوام کو سمجھانا ہے کہ نقل کو ووٹ نہیں دو، سچا کو ووٹ دو، تیر کو ووٹ دو، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ. آپ نے 8 فروری کو نہ صرف اپنا تمام جاننے والوں کو ان کا ووٹ دلوانا ہے، مگر ان کے پاس بھی جائے جو کسی اور پہ اپنا ووٹ ضائع کر رہے ہیں. آپ سنیں میری بات، سنیں، یہ بہت اہم بات ہے. آپ نے نہ صرف ان کے پاس جانا ہے، ان کا ووٹ دلوانا ہے جو ویسی تیر کو ووٹ دے رہے تھے.
آپ نے ان سب کے پاس جانا ہے جو اپنے ووٹ ضائع کر رہے ہیں. ان کو سمجھانا ہے کہ اب مقابلہ کسی اور کے درمیان نہیں رہا, اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے. اگر ہم نے شیر کا راستہ روکنا ہے تو تیر پہ دھپا لگانا ہے. ضائع نہ کریں. ووٹ آپ کی امانت ہے, آپ کی طاقت ہے, قائد عوام کا تحفہ ہے. ضائع نہ کریں. آپ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پہ, کسی اور پہ ضائع کریں گے, اگر وہ خان صاحب سے انسٹرکشنز لیتے ہیں تو انہوں نے منتخب ہو کے پھر سے استعفیٰ دینا ہے اور آپ کے پاس آنا ہے, یا لانگ مارچ اور احتجاجی سیاست کرنا ہے. اگر آپ کو اپنا کام چاہیے, اگر آپ کو پاکستان کا مسائل کا حل چاہیے, اگر آپ نے غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو تیر پہ تھپا لگانا ہے. یہ ایسے مسائل ہیں جن کا حل صرف ہمارے پاس ہے. نون لیگ اشرافیہ کا نمائندگی کرتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی نمائندگی کرتی ہے, پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کو آپ کی حکومت بنائیں گے. وزیر اعلیٰ بھی آپ کا ہوگا, وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا, اور ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ, ایک نئی ہمت کے ساتھ نئی جدوجہد کا آغاز کریں گے. یاد رکھیں 8 فروری کو ایک ہی نشان ہے, ایک ہی نشان ہے, اور وہ تیر کا نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا ہے, جو ملک کا ترقی کا بندوبست کر سکتا ہے, جو غریب, مزدور, کسان, نوجوان کا نمائندگی کر سکتا ہے. تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیر ہے, وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تیر ہے, وہ میرا تیر ہے, وہ آپ کا تیر ہے. جیے بھٹو.